بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، ہم آج کی اس دلچسپ اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں آسمانی دائرے کی دلکش دریافت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے آسمان کے تصور میں جانتے ہوئے ہم اس الہی مظاہر کے گرد موجود معما کو بیان کرتے ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم کائنات کی تخلیق سے پہلے اسلام کے وجود پر غور کرتے ہیں، الہی منصوبے اور مقصد کے بارے میں بصیرت حاصل کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 کو غور سے پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، نبی کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے لیے طور پر بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین، تو اللہ تعالیٰ نئے طور پر اسے عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا اعتبار سے ہی بدیع سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا ہے، پہلے کسی شے کی مثال موجود نہ تھی۔ فیصلہ فرمانے سے مراد ارادہ کرنا ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں، جس کا ترجمہ ہے، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو فوراً ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے، اور کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنت اور مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس چیز کو وجود کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کرنا حکمت ہے، حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔